میں نے سلام عرض کیا ہے، سلام کا جواب دینا مسلمان پر واجب ہے۔ میں پھر سلام دیتا ہوں اور آپ کے ذوق کو دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُثْبِتْ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا کریم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً لگوائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لوگوں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ اس لیے ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی تاجدار احمد مصطفیٰ، حسن اول حسن آخر محبوب اول مطلوب اول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، پردے میں بیٹھی میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ سہانی محفل پاک محترم مقام عزت مآب جناب سکندر خان صاحب، انہوں نے اپنی رہائشگاہ میں میلاد مصطفیٰ بسلسلہ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ عندہ ام الکتاب، سب کا سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ شروع میں تھوڑی سی باتیں مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ جب میں موضوع کی طرف آؤں گا تو سمجھ آ جائے گی۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرک۔ تقدیر معلق کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، ملی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق۔ اور ایک تقدیر مبرک ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی مثال دوں گا، جیسا نہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آ جائے، یہ تقدیر مبرک ہے۔ یہ علم نہیں کہ کب کسی کی ولادت ہو، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں کون کب امیر ہو جائے، کون کب غریب ہو جائے، کون کب صحت یاب ہو جائے، کون کب بیمار ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرک، یعنی یہ بدلتی نہیں،
اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اب ایک تقدیر معلق ہے جو بدلتی ہے، جس طرح کسی بزرگ کے پاس گئے، وہاں جا کر ہم نے دعا کروائی، ان کے دعا کرنے سے اللہ اس تقدیر کو بدل دیتا ہے، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، والدین کی خدمت کریں، ان کی عزت رسپیکٹ کرنے سے جب ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، جو کام کسی اور طرح ہونا تھا اب دعا سے کسی اور طرح ہو رہا ہے، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے دو تقدیروں کا بیان کیا، لیکن تقدیر معلق جو ہے وہ بدلتی ہے۔ بڑے بزرگان دین ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اللہ جو کام ناممکن ہوتا ہے اسے ممکن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور شہنشاہ بغداد کے پاس جو آتا ہے، جو فریاد لے کر آتا ہے، جو بھی آپ کے پاس امید لے کر آتا ہے، حضور شہنشاہ بغداد اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ اب میں قرآن سے لے کر آ رہا ہوں، واللہ اللہ کسی چیز کو بدلتا نہیں جو اس کی کتاب میں لکھ دی ہے، لیکن تقدیر معلق اللہ نے اپنے ولیوں کے ساتھ خاص کر دی کہ آؤ میرے اللہ کے ولیوں کے پاس، آؤ صادقین کے پاس، جب وہ دعا کر دیں گے تمہاری بگڑی میں بنا دیا کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ اقبال کا قلم اٹھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی ہے، نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ تو یہ تقدیر معلق ہے۔ اسی طرح حضور شہنشاہ بغداد کے پاس جو بھی آتا اس کی بگڑی بن جاتی۔ آج یہاں ہم بھی حضور شہنشاہ بغداد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں جو نیک مرادیں ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، کہہ میرا سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو میں غلام ہوں تمہارا، میری خالی جھولی بھر دو، میری خالی جھولی بھر دو، وگرنہ کہے گی دنیا کہ غوث ورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کے نام لیوا جب کوئی نام جپتا ہے، حضور شہنشاہ بغداد اس کی جھولی بھر دیا کرتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کے دور میں ایک تاجر تھا جس کا نام ابو المظفر حسن تھا۔ یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں شاید کہ آپ نے پہلے سنی ہو۔ حضور شہنشاہ بغداد کے دور میں ایک تاجر تھا، وہ ملک شام اور دوسرے ممالک میں تجارت کیا کرتا، اور ہمارے بزرگان دین کا ایسا مقام ہے، ایسا رتبہ ہے کہ جب بھی کوئی دنیا دار کوئی کام کرنے لگتا نا تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں، اپنے والدین سے پوچھتے ہیں، اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں، اپنے استادوں سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اہل سنت کا یہ طریقہ ہے، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے بزرگان دین سے پوچھ لیا کرتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کے دور کا ایک تاجر، تو حضور شہنشاہ بغداد کے دور میں ہی ایک ولی اللہ کے گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ حماد۔ تو حضرت ابو المظفر حسن وہ تجارت کرتے تھے، وہ شیخ حماد کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور میں نے تجارت کرنی ہے، ملک شام جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، آپ حساب لگا کر دیکھیں کیا میرے لیے یہ سفر جائز ہے، کیا مجھے فائدہ ہوگا، مجھے نقصان تو نہیں ہوگا۔ شیخ حماد نے کہا ابو الفضل حسن تمہارا جانا تمہارے لیے بہتر نہیں۔ وہ صاحب نظر تھے، صاحب کرامت تھے، صاحب علم تھے، صاحب بصیرت تھے۔ انہوں نے کہا ہے ابو الفضل تمہارا
تجارت کرنا بہتر نہیں؟ ڈاکو تمہیں لوٹ لیں گے، تمہاری تجارت میں نفع نہیں ہوگا، تمہیں لاس ہوگا، تم یہ سفر نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے کہا ہے تو میں یہ سفر نہیں کرتا۔ وہ شیخ حماد کی مجلس سے اٹھے اور گھر کی طرف رخ کر دیا۔ اب گھر کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں شہنشاہ بغداد سے ملاقات ہو گئی۔ کہ ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ شیخ حماد کی مجلس سے اٹھے اور گھر کی طرف جا رہے ہیں تو حضور شہنشاہ بغداد کا رستے میں ملاپ ہوا، ملاقات ہوئی، چہرہ اترا ہوا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے پوچھا، اے بندہ مومن، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا شیخ حماد کے پاس گیا تھا، پوچھا کیا میں تجارت کر لوں؟ انہوں نے مجھے منع کر دیا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تجارت کرنا، تم تجارت پر نہ جاؤ، ملک شام نہ جاؤ۔ میں پریشان ہوں، اگر تجارت نہیں کروں گا گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میں اگر تجارت نہیں کروں گا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ میں اس لیے پریشان ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے کہا، اے بندہ مومن، تجارت پر تو جا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہے، اللہ تیرا مددگار ہے۔ اب وہ پریشان کہتے ہیں کہ شیخ حماد کہتے ہیں نہ جاؤ، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، حضور شہنشاہ بغداد بھی اللہ کے ولی ہیں، اب کس کی مانوں؟ حضور شہنشاہ بغداد نے کہا، جاؤ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، تم جاؤ اللہ مدد کرے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ اب وہ اللہ کا بندہ جو تجارت کے لیے ملک شام گیا، تجارت کر رہا ہے، تجارت میں سے 1000 درہم فائدہ ہوا، رات کو سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ رات کو خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ چور سے پڑے، چور اسے مال چھین رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ اب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، جب صبح بیدار ہوا تو کہتا ہے 1000 جو درہم مجھے نفع ہوا تھا وہ میں نے کہیں رکھ دیا، مجھے بھول گیا۔ صبح اٹھا، دیکھتا کیا ہوں کہ مجھے نہ مار پڑی ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ میرا کوئی لاس ہوا ہے۔ وہ 1000 درہم جو ہے میں کہیں رکھ کے بھول گیا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ایک دن گزرا، جب دوسرا دن ہوا، مجھے وہ 1000 درہم یاد آ گیا۔ اب میں گھر آیا، اب میں جب گھر آیا میری تجارت کامیاب ہو گئی، اب میں ٹھیک ٹھاک گھر آ گیا، مجھے چوروں نے نہیں پکڑا، مجھے لاش نہیں ہوا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں اب میں گھر آیا، اب سوچ رہا ہوں شیخ حماد کو ملوں یا غوث پاک کو ملوں، شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں یا حضور شہنشاہ بغداد کے پاس جاؤں۔ کہتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کس کے پاس جاؤں؟ کہتے ہیں شیخ حماد میرے پاس تشریف لے آئے۔ شیخ حماد میرے پاس آئے اور کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا، وہ بندہ مومن کہتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ شیخ حماد کہتے ہیں تمہارا حق بنتا ہے کہ تم حضور شہنشاہ بغداد کے قدموں میں چلے جاؤ۔ انہیں نے کہا وہ کیوں؟ کہا میں نے جو دیکھا تھا اس میں یہ تھا کہ چور تمہیں 1000 درہم کا نقصان پہنچائیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، تیرا مال لوٹ لیں گے، میں نے یہ دیکھا تھا۔ لیکن حضور شہنشاہ بغداد نے 70 بار تمہارے لیے دعا کی ہے، جو معاملہ بیداری میں ہونا تھا اللہ نے وہ معاملہ خواب میں پیش کر دیا ہے۔ جو معاملہ بیداری میں پیش آنا تھا، جاگتے ہوئے پیش آنا تھا، حضور شہنشاہ بغداد نے 70 بار تمہارے لیے دعا کی ہے، تو اللہ نے اس معاملے کو خواب میں بدل دیا، تو وہ معاملہ خواب میں ہو گیا، حالت بیداری میں نہیں ہوا۔ تو تمہارا حق بنتا ہے تم حضور شہنشاہ کے بغداد کے قدموں میں چلے جاؤ اور جا کر کہو حضور آپ کی نظر سے، آپ کے فیض سے، آپ کی نکاح سے جو مجھے لاس ہونا تھا، جو نقصان ہوتا تھا، وہ مجھے حالت بیداری میں نہیں حالت خواب میں ہو چکا ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کی یہ کرامت دیکھے، جو معاملہ حالت بیداری کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور شہنشاہ بغداد کی دعا سے اس کو خواب میں یہ معاملہ پیش کر دیا۔ تو یہ تقدیر معلق ہے۔
کہ اللہ کے ولیوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دعا کی، اللہ نے اس تقدیر کو بدل دیا۔ آقا کریم کے غلاموں، آخری بات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد کی پھپھی ہیں حضرت عائشہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی تھی، قحط سالی کا دوسرے علاقے میں دورہ چل رہا تھا، یعنی پیاس سے جانور بھوک سے مر رہے تھے، پتے جو ہیں وہ خشک ہو کر گر رہے تھے۔ وہاں کے لوگ کچھ میرے پاس آئے، دروازے پہ دستک دی، اور میں کیونکہ حضور شہنشاہ بغداد کی پھپھی تھی، میری نسبت حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ تھی۔ اب دیکھیں شہنشاہ بغداد کا کیا عالم ہے اور آپ کی پھپھی کا کیا عالم ہے۔ نسبت ہمیشہ عظمت دیتی ہے۔ آپ کی پھپھی کہتی ہے میری نسبت حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ ہے، اونچی کہیں آپ کی بھی نسبت حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی پھپھی حضرت عائشہ کہتی ہیں چند لوگ ہمارے گھر آئے اور کہتے ہیں آپ شہنشاہ بغداد کی پھپھی ہیں، آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا سے ہمارے گھروں پر، ہمارے قصبے پر، ہمارے محلے پر اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے گا۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، انسان بھوک سے مر رہے ہیں، اب آپ دعا کریں گی تو انشاءاللہ قسمت بدل جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، میں دعا کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ دعا کریں۔ وہ کہتی ہیں آپ جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں۔ وہ دعا کے لیے کہہ کر گئے۔ آپ کی پھپھی جان جھاڑو دینے لگی۔ گھر میں جب جھاڑو دے رہی ہیں تو ذرے اڑ رہے ہیں، خاک کے کچھ ذرے ہوا کے اندر دہش کر رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں۔ کہتی ہے یا اللہ جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، پانی کا چھڑکاؤ تم کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد کی پھپھی کہتی ہے یا اللہ جھاڑو میں نے دے دیا ہے، اب پانی کا چھڑکاؤ آپ کر دے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی پھپھی جان نے جب یہ الفاظ اپنے منہ سے بولے، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم بارش مانگنے کے لیے آئے تھے، حضور شہنشاہ بغداد کی پھپھی کے دروازے سے لوٹے ہم جا رہے تھے، اللہ نے چھم چھم بارش برسانا شروع کر دی۔ نگاہ ولی میں ایسی تصویر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ آقا کریم کے غلاموں، ایک شخص حضور شہنشاہ بغداد کے پاس روتا ہوا آیا کر کہتا ہے حضور شہنشاہ بغداد میرے والد میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، یہ آخری بات ہے، رات کو میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائے میری طرف، ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے کہا کیا اس شخص نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا لیسا، نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کیا اس شخص نے میری مجلس اٹینڈ کی ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزر کے گیا ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ کہتے ہیں جاؤ اللہ خیر کرے گا۔ اب جب رات کو سویا، پہلی رات والد کو دیکھتا ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دوسری رات دیکھتا ہے کہ اس کی والد کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے۔ دوڑتا ہوا حضور شہنشاہ بغداد کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے حضور پہلی رات دیکھا تو والد کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا تھی، آج رات دیکھ رہا ہوں والد کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے رب سے دعا کی یا اللہ جو بھی میرے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اس کو عذاب نہیں، اس کی قبر میں عذاب نہ دے، بلکہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ نسبت رکھنے کی یہ برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ الفت، پیار اور ان کی سنگت اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے ذوق سے اتنے محبت سے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔